عزیز ساتھیوں، معاشرتی جذباتیت یہ اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ معاشرتی لحاظ سے بہت ہی جذباتی ہیں، اور یہ معاشرتی جذباتیت اس وقت مزید سنگین ہو جاتی ہے جس وقت اس کے اندر مذہب کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ مذہبی مقدسات کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، یہ معاشرتی جذباتیت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ افراد کو بھی قتل کروا دیتی ہے۔ یہ معابد، صوامع اور کنائس، گرجے، ان کو بھی جلانے کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کی املاک برباد کر دی جاتی ہیں، ان کے گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، 16 اگست 2023 کو اسی طرح کا ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا میں ہمارے امیج کو خراب کیا ہے۔ پوری دنیا میں یہ کنسیپٹ بنا پوری دنیا کا کہ پاکستان جیسا ملک یہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے مناسب ملک ہے ہی نہیں۔ پابندیاں لگیں، امیج خراب ہوئے، عزتیں خراب ہوئیں، لوگ ہمیں ایک متعصب کی حیثیت سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست میں معاشرتی جذباتیت کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور بالخصوص جب اس کا اظہار ہم مذہبی پس منظر میں کرتے ہیں تو اس وقت اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس سے متعلق کچھ معروضات اور گزارشات آج آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام آفاقی دین ہے، عالمگیر اس کی تعلیمات ہیں، آفاقی اس کی تعلیمات ہیں۔ یہ اپنی تعلیمات کے اندر جب ایڈریس کرتا ہے، جب پیغام دیتا ہے، تو یہ معاشرے کے تمام طبقات کا خیال رکھتا ہے، اور یہ تمام افراد کو ان کے مذہبی پس منظر میں بعد میں دیکھتا ہے، مذہبی پس منظر سے پہلے ان کو انسانی پس منظر میں پہلے دیکھتا ہے۔ ایک فرد کی دو حیثیتیں ہیں، جنسی اور مذہبی۔ جنسی اعتبار سے ہم سارے بنی نوع انسان ہیں، ہماری جنس انسان ہے، اس لحاظ سے اسلام ہمیں سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ اور بنی نوع انسان کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے مذہبی، اس میں اسلام ہمیں بعد میں دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کی ان تعلیمات کو، اس کی جو تھرسٹ ہے، اس کا جو لب لباب ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، ہم نے اس کو آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم بڑے جذباتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اوہو اس نے مذہب کی توہین کر دی ہے، لہٰذا اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یار مذہب کی توہین تو ہوئی کوئی نہیں تھی۔ کبھی کسی مینیجر کو جلا کے لاش اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی کنائس کو، گرجوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ ابھی 16 اگست کو جو واقعہ ہوا یہ بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے۔ جڑاوالا کے اندر چمڑا منڈی اور اسی طرح ایک اور علاقہ ہے عیسیٰ نگری، ان دو علاقوں میں قرآن پاک کے 2 اوراق 3 اوراق کے اوپر ان کو جلایا گیا اور ان کے اوپر گالیاں لکھی گئیں۔ اس سے اتنا طوفان کھڑا ہوا کہ عزیز ساتھیوں، عیسائیوں کے گھروں کو، یہ جو 2 علاقے میں بتا رہا ہوں، چمڑا منڈی اور عیسیٰ نگری کے 2 علاقوں کے اندر عیسائی گھروں کو جلایا گیا، املاک برباد کی گئیں، اور اس کے بعد ان کو اپنی نقل مکانی کے اوپر مجبور کیا گیا اور ان کے 19 گرجوں کو جلا دیا گیا۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ میں بھی مسلم ہوں، آپ بھی مسلم ہیں، میرے اندر بھی دینی غیرت ہے، آپ کے اندر بھی دینی غیرت ہے، میرے اندر بھی قرآن کی محبت ہے، آپ کے اندر بھی قرآن کی محبت ہے، لیکن ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تبلیغ کرتا ہے، کبھی ہم نے اس کو سوچا نہیں ہے۔ کیس دائر ہوا، وہ 2 لڑکے، ان کے والدین نے کہا کہ اگر ہمارے بچوں نے یہ کیا ہے
تو بالکل ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمارے بچے اس میں ملوث ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ کوئی بھی مجرم اپنا ٹیلی فون نمبر تو ورق پہ لکھ کے نہیں جائے گا، ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس طرح کے واقعات میں اکثر طور پر سیاسی مفادات ہوتے ہیں، دیگر ممالک کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے انتشار ملکوں کے اندر کرواتی ہیں۔ لیکن چلو جو ہوا سو ہوا، انہوں نے کہا کہ ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی بھی ہے، میری بھی ہے، کہ میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کروں، میں بھی دین کے مزاج کو سمجھوں، اور ریاست ایسے عوامل کو قرار واقعی سزا دے جنہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے۔ عزیز ساتھیوں، جو اقلیتیں ہمارے ملک میں رہتی ہیں ان کے بہت سارے حقوق اور ان کے بارے میں بہت ساری تعلیمات اسلام ہمیں دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے غلط کیا، لیکن سزا اور جزا کے متعلق شریعت کا سب سے پہلا ضابطہ جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، وہ سزا اور جزا کے متعلق سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ وہ سزا کا نفاذ کرنا یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ فرد واحد کا کام ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ کسی کو اب تو لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ یار مجھے کوئی قتل نہ کر دے، اس بنیاد پر او ہو یار اس نے بے حرمتی کی ہے۔ اسٹیٹ کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے کہ جو فرد واحد کا سزا دینے کا تصور ہے، کانسیپٹ جو یہ ہے، یہ اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدالتوں کا نظام قائم کیا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضات کا، قاضیوں کا، چیف جسٹس کا یہ نظام قائم کیا تاکہ کوئی بھی فرد واحد اکیلا بندہ قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کو سزا نہ دے۔ اور اس کے بعد 2 بندوں کے جرم میں 19 گرجے جلا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 2 بندوں کے جرم میں ان کے گھروں کو جلا دینا، ان کی املاک کو برباد کر دینا، ان کو نقل مکانی پہ مجبور کر دینا، یہ خالصتاً ہماری دینی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی واضح طور پر ہدایت دی ہے۔ جب آپ کے پاس نجران کا وفد آیا، عیسائی تھے وہ، آپ نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نجرانیوں، تم اور تمہارے حواری سارے کے سارے فی ذمت اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے میں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تمہارے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارا بشپ، تمہارا پادری اور اس کے علاوہ تمہارا صومعہ گرجے کا کوئی بھی بندہ، اس کو اس کی پوزیشن سے معزول نہیں کیا جائے گا، ہٹایا نہیں جائے گا۔ یہ کون معاہدہ کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے پاس طاقت نہیں تھی، اسٹیٹ کے حاکم نہیں تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی مذہبی مقدسات کا احترام یقینی بنایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی لشکر بھیجتے، آپ اس لشکر کو جو نصیحتیں کرتے، اس میں ایک یہ نصیحت ہوتی تھی کہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے اپنے مذہب کے مطابق اس سے تعرض مت کرنا، اس سے کچھ مت کہنا، اور اسی طرح آپ یہ نصیحت کرتے تھے درختوں کو مت جلانا، اسی طرح آپ یہ نصیحت کرتے تھے کھیتیوں کو مت جلانا، اسی طرح آپ یہ نصیحت کرتے تھے وَلَا تُمَثِّلُوا، لوگوں لاشوں کا مسئلہ اور بے حرمتی مت کرنا۔ یہ آپ کی نصیحت ہوتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں وہ جنگ کن کے ساتھ ہوتی تھی؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تھی؟ وہ جنگ تو کافروں کے ساتھ ہوتی تھی، اور کافر بھی وہ جو مد مقابل ہے، اس کی بھی لاش کا احترام کرنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنگجو صحابہ کو دے کے بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنا احترام ہے میرے بھائیوں انسان کا، ہم نے انسانیت کا احترام ہی بھلا دیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ آج پڑھیے گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت دی۔ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنو آدم کی بات ہو رہی ہے۔ مذہب تو بعد میں آتا ہے، مذہبی جو ہمارے جذبات ہیں وہ تو بعد میں آتے ہیں۔ بنی آدم میں کیا عیسائی شامل نہیں ہے؟ بنی آدم میں کیا یہودی شامل نہیں ہے؟ کیا دنیا کے ملحد اور کافر شامل نہیں ہے؟
فرمایا ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے، اور جب ہم انہی کی املاک کو برباد کرتے ہیں، اور جب ہم انہی کو قتل کرتے ہیں، جب ہم انہی کی لاشوں کے مسئلے اور بے حرمتیاں کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے دین کی بنیادی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جو آج ہمارے پوری دنیا میں فنڈامنٹلسٹ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بڑے متعصب ہیں، یہ بڑے ہی حد سے آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ لوگ آج ہمارے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ مسلم کا تعارف ہی یہ بن گیا، کسی کا نام عبداللہ ہو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ یہ واقعات ہیں جنہوں نے آج ہمارا امیج پوری دنیا میں متاثر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک جان قتل کی، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نفس نکرہ ہے، نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی جان، کوئی بھی جان، خواہ وہ مسلم کی ہو خواہ وہ غیر مسلم کی ہو، جس نے اس کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے، بغیر کسی قاتل کے قتل کیا، یعنی اس نے قتل بھی نہیں کیا، زمین کے اندر کوئی فساد بھی نہیں کیا، جس نے اس کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، پوری انسانیت کا قتل کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ سوال ہے، پوری انسانیت کا قتل کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ یہ اللہ نے جتنی زمین بنائی ہے کس لیے بنائی ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے یہ سب تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور جس کے لیے اللہ نے زمین بنائی ہے، جس شخص کے لیے اللہ نے کائنات کا نظام ڈیولپ کیا ہے، اگر آپ اسے ہی قتل کرنا شروع کر دیں تو مانا یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کو قتل کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، یہودی کا جنازہ تھا، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول کیا ہو گئے؟ یہ ویسے مستحب مسئلہ ہے، جنازہ دے کر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، احتراماً کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کتنا دینی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ فرمایا الیست نفسا، کیا یہ نفس نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اس کا بھی احترام ہے۔ یہودی ہے، مر گیا ہے، جنازہ جا رہا ہے، فرمایا اس کا بھی احترام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کے حوالے سے اللہ نے کیا اصول دیا ہے؟ اللہ نے یہ اصول دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کسی غیر مسلم کو تم اپنے زور بازو کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، گن پوائنٹ کے اوپر مسلم نہیں بنا سکتے، یہ ان کا حق ہے، وہ جس بھی مذہب میں رہنا چاہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو مومن بننا چاہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے۔ کوئی اسے مجبور کر کے دین قبول نہیں کروا سکتا۔ اور لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ دین اسلام اپنے دلائل، اپنی براہین، اپنی حجتوں کے ساتھ اتنا واضح ہے کہ جس نے قبول کرنا ہوگا عقل مند، وہ اپنی عقل کے ذریعے اس کو ویسے ہی قبول کر لے گا، اور جس کے دل پہ پردہ ہوگا، جو اندھا ہوگا، وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن تم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین بالکل واضح ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح جو کسی کے جان مال کو، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا من ظلم معاہدا، جو کسی اقلیتی فرد کے اوپر ظلم کرے گا، اب انتقصہ، یا اس کے مال کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، او کلفہ، یا اس کو ایسی چیز کا مکلف بنائے گا جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا کسی کے مال کو لوٹے گا اس کی دلی خواہش کے بغیر، نبی کریم نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے مقابلے میں محمد کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے مقدمہ لڑوں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا جس نے کسی اقلیتی برادری کے فرد کے ساتھ یہ ناانصافیاں کی، قیامت کے دن ایک طرف وہ ہوگا اور دوسری طرف اللہ کا برگزیدہ نبی محمد کریم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیت لیں گے آپ یہ مقدمہ، ہم جیت لیں گے یہ مقدمہ۔ میرے بھائیوں، معاشرتی جذباتیت سے باہر نکلیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس نے عزیز ساتھیوں لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی ہیں، ہمارا امیج خراب کر دیا ہے، ہمیں میرے بھائیوں لوگوں میں متعصب ثابت کر دیا ہے، اور اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے، سچی بات ہے کبھی کبھی ہم بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر یہ الزام ہی نہ لگا دے جی یہ گستاخ رسول ہے، جی یہ گستاخ ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو مار دیا جائے، کیونکہ ہم تو خود فیصلہ کرنے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے مزاج سے مجموعی طور پر تو ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو اقلیتیں ہیں ان سے حسن سلوک بھی کرو۔ وہ اقلیتیں نہیں تھی، یہودی کا بچہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے تھے، اور وہ بندہ کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان ہو گیا تھا۔ میں نے قرآن کریم کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے کیا پڑھی؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں سے انصاف کرو، ان لوگوں سے نیکی کرو جنہوں نے دین میں تمہاری مخالفت کوئی نہیں کی، جنہوں نے دین میں تمہیں نقصان کوئی نہیں پہنچایا، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے دوستی، مانا نیکی، حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ دلی دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن عارضی تعلقات، عمومی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ انصاف کا حکم اللہ دیتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ایسے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، آخری بات یہ ہے کہ جو مذہبی مقدسات ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کی ہوں خواہ وہ غیر مسلموں کی ہوں، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں۔ ایک، سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں جن کو یہ مشرک بت بنا کے پوجتے ہیں، بتوں کو جن کو پوجتے ہیں، فرمایا ان کے بتوں کو بھی گالی مت دینا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو یہاں پہ پیروں فقیروں کو نہیں چھوڑتے، بزرگوں کو نہیں چھوڑتے، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں وہ کچھ کر کے دکھائے گی، وہ ان سے عقیدے کا اختلاف اور ہے، لیکن ان کی اس طرح کی ہتک اور توہین یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں۔ فرمایا جو بت کو پوجتا ہے اس کے بت کو بھی گالی مت دینا۔ کیا ہوگا اگر تم ان کافروں کے بتوں کو گالی دو گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ کیا کریں گے؟ دشمنی میں آ کر بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کو گالی دے گے۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، تاریخ اسلام کا بہت بڑا لشکر ہے، لشکر اسامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو بھیجا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو بھیجا۔ آپ نے اسامہ کو یہ نصیحت کر کے بھیجی، آپ نے فرمایا وَسَوْفَ تَمُرُّونَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَّغُوا أَنفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ، تمہارا گزر ان لوگوں سے بھی ہوگا جو گرجوں میں بیٹھے ہیں، جو گرجوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو وہاں انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، گرجوں میں عبادتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا تم ان کے گرجوں کو اور انہیں نقصان مت پہنچانا۔ یہ کون نصیحت فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے مزاج میں یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ ہم دین اسلام کے عمومی مزاج کو سمجھیں، اس کا جو اصل لب لباب اور خلاصہ ہے اس کو سمجھیں، اور یہ معاشرتی جذباتیت جو ہے اس سے باہر آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کے عقائد نظریات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔